نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ العظیم. اس میں برکت کے لیے بھی رسول پر رضی اللہ عنہ اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجا ہوگا. خود عمل تیرا ہے، صورت گر تیری تقدیر کا. شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، مقدر کا نہ کر. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ اپنے فضل سے اپنے بارگاہ میں مسلسل آپ کو، ہم سب کو بلا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی اقتدار کے حاملین کے پاس، دنیاوی روب و دبدبہ، عظمت و شان و شوکت رکھنے والوں کے پاس اگر کسی کو داخلہ، انٹری، شرفیابی نصیب ہو، وہ رشک کرتا ہے. صدر جمہوریہ تک پہنچنے والا رشک کرتا ہے، وزیر اعظم تک پہنچنے والا رشک کرتا ہے، ایم پیز، ایم ایل اے تک پہنچنے والا رشک کرتا ہے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے. خدا احکم الحاکمین، خالق کائنات، خلاق دو عالم، آسمان و زمین کا خالق و مالک کی بارگاہ میں ہم سب کو انٹری نصیب ہے. آمین. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سینکڑوں لوگ ہیں جو ابھی یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ کر رہے ہوں. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ اپنے اپنے خواہشات میں، اپنی اپنی فکروں میں، آپ کے حساب سے کہوں بس شریعت کو چھوڑ کر اپنوں میں، اپنے میں مگن ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آئے گی. ایک نشانی یہ بھی ہے. لیکن آپ ہم سب کا یہاں آنا، اللہ سبحانہ نے یہ بڑا انتخاب فرمایا ہے، چنا ہے. گویا آپ سلیکٹڈ بندے ہیں. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. اور جو جبینے نیاز خدا کی بارگاہ میں خم ہوئے ہیں، کبھی کسی اور کے در پر نہ جھکائے. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، خدائی اس کے سامنے جھک جاتی ہے. بہت بڑی سعادت ہے. خدا سلامت رکھے، شاد رکھے. ایک اور بات کرنے کی کلیئر کہ کبھی بھی میری بات کو، حالانکہ آپ سمجھے ہوں گے اس سے پہلے بھی 2-3 جمعوں سے، میری بات کو آپ ایک وائز خطیب، ایک مقرر کی حیثیت سے کبھی نہیں سنیے گا. کیونکہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ اصلاح کرتے ہیں، اور غیر جو ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں. جو دشمن ہوتے ہیں، غیر جو ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، انگلی اٹھانا جس کو، اور اپنے جو ہوتے ہیں وہ اصلاح کرتے ہیں. جیسے بچے بدماشی کرتے ہیں، والد صاحب تھپڑ مار دیتے ہیں، یہ اصلاح ہے. لیکن یہی اگر غیر مارے تو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تنقید ہے. دوسرا اگر کوئی بیجا مار دے، اسی لیے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ باپ کتنا مارتا ہے گھروں میں اپنے بچوں کو، لیکن باہر والے ایک تھپڑ مار دیے تو پورے گھر والے پھر لڑائی شروع کر دیتے. تو آپ اپنا سمجھ کر کے سنیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں. یہ تو معلوم ہے، ساری کائنات کے رسول ہیں. جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کے وہ رسول ہیں. ترمذی شریف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا وهو يعلم انی رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیز ہے وہ زمین پر، آسمان پر، مخلوقات میں جو بھی جس کو شے بولتے ہیں، وہ سب مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں.
اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت علی کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ہدایہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں بلکہ علی روایت کرتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یہاں تک کہ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یعنی جس بھی درخت سے یا جس بھی پہاڑ سے، بلکہ اب ترجمہ یہ کیجیے، جو بھی پہاڑ یا جو بھی درخت آپ کا استقبال کرتا، آپ سے ملتا، جس بھی درخت سے، شجر و حجر سے، پہاڑ سے گزر ہوتا تو ساری طرف سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ، آواز تو سننے کو مل رہی ہے، آواز والا نہیں دکھ رہا ہے، آواز والا نہیں دکھ رہا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہو نا، یہ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ساری کائنات کے رسول ہیں۔ بڑا پوائنٹ کا جملہ ہے، دیکھیے گا۔ اور اللہ پاک یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آپ سب کو عطا کیا ہے، آج 2 تاریخ ہے، ایک دم خدا کے واسطے کہ کوئی بھی بات ہو، بار بار کہنا، کوئی بھی بات ہو، اگر آپ کی بھلائی دنیاوی بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو تو ایک دم سینے سے اس بات کو لگائیے، سینے سے اس بات کو لگائیے، خدا کی قسم۔ اب تو یہاں تو میں اس اعتبار سے بول سکتا ہوں، کتنے جائیداد تھے فخر صاحب کو، ٹھیکنے چلے گئے نا، کیا لے کر گئے؟ کچھ لے کر گئے۔ دعا کرتے ہیں مسلمان اللہ پاک جنت نصیب فرمائے۔ اعمال کیا ہو، مرے ہووں کو ملامت نہیں کی جاتی، اس کو دھیان رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا بنائے، پکا بنائے۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ جس میں دنیاوی بھلائی بھی ہو اور آخرت کی بھی بھلائی ہو تو اس کو تو ایک کام میں 2 بھی اگر مل جائے تو سبحان اللہ، اس کو آپ سینے سے لگائیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات ہے اس کو میں آپ کے دماغ میں لانا چاہتا ہوں، حضور ساری کائنات کے رسول ہیں، یہ بات ایک دم طے ہے، یعنی آپ کے بھی، ہمارے بھی، ہمارے بچوں کی بھی، جو نسلیں آنے والی اس کی بھی، جو گزر گئے ان کی بھی، قبر والے کی، برزخ والے، جتنی بھی 18,000 مخلوقات کے کم و بیش اللہ نے پیدا کی، یہ سب کے وہ رسول ہیں، سب کے رسول۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو رسول آئے وہ خاص قوم کے لیے آئے تھے، خاص سوسائٹی کے لیے، خاص معاشرے کے لیے، سب کے لیے نہیں تھے۔ لیکن آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں، یعنی رسولوں کے بھی وہ رسول ہیں، تو رسولوں کی امتیوں کے بھی رسول ہوئے۔ جب رسول کے رسول ہیں تو ان کی امتیوں کے بھی رسول ہیں، تو سب کے رسول ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے، قرآن مجید کی آفاقیت کو محسوس کیجیے۔ اس کو نبی ہندوستان میں ظاہری طور پر نہیں آیا، پاکستان میں ظاہری طور پر نہیں آیا، ہمارے ملک میں ظاہری طور پر نہیں آیا، یہ ہم معلوم۔ جب ساری کائنات کے رسول ہیں تو کیوں نہیں آئے؟ سوال ہے، ساری کائنات جس معاشرے کا رسول ہوتا ہے اس معاشرے کی تبلیغ، اس کو ہدایت رسپانسبلٹی میں سے ہے، ذمہ داری میں سے، کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب قرآن میں اتنا خوبصورت ملا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے انذر عشیرتک الاقربین، اس کا مفہوم یہ ہے اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو آپ ڈرائیے، گھر والوں کو آپ ڈرائیے۔ اس بات کو سمجھیے گا تو بہت مزہ آئے گا آپ کو الحمدللہ۔ اپنے جب سدھر جاتے ہیں نا تو پھر دیکھ کر دوسرے سدھر جاتے ہیں۔ ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں، الحمدللہ ذمہ داری ہے، ٹوپی جبہ اگر پہن لیں تو باہر والے یعنی حیدرآباد اگر چلے جائیں تو لوگ آٹومیٹک سلام کریں گے نہیں، ان کے بڑے اچھے دکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بخاری شریف کی حدیث پوچھ لے تو بولے گے نہیں بولے، نہیں بول پائے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب دیکھا بچپن سے لے کر کے، ایک ایسا مبلغ ہوتا ہے، ایک ایسا داعی ہوتا ہے، ایک ایسا رسپانسبل ہوتا ہے، ایک ایسا ذمہ دار ہوتا ہے جس کے بچپن سے لے کر کے آپ 55 تک کو دیکھیں گے، ایک تو پوری عمریں دیکھیں گے، اور اس عمر میں نوٹ کیجیے گا خدا کی قسم کبھی آپ نے نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپا بھی نہیں بولیں گے، نہ بچپن میں، نہ اور عمر میں کبھی بھی کسی بھی طرح سے محمد رسول اللہ نے جھوٹ نہیں کہا۔ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت اٹھا لیجیے، دنیا میں کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا بلکہ ہر فرد میں کوئی نہ کوئی کرپشن نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا، چاہے وہ خطا اجتہادی کیوں نہ صحیح، چاہے کچھ بھی پہلو ہو، لیکن محمد وہ ذات ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
بھیجا تو سارے جہان کے لیے آپ کو ہے، وہ ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے آپ رسول ہیں. لیکن میرے حبیب آپ کی تبلیغ کو ایک میں نئی جہت دوں گا. وہ جہت یہ ہے کہ آپ اپنوں کو ڈرا دیجئے اور یہ بیس بن جائے پوری دنیا کے لیے. کہ بیس بن جائے، معیار بن جائے، یہ بنیاد بن جائے پوری دنیا کے لیے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنوں کو، خاص طور سے عرب کو، اور ان میں بھی اپنے خاندان اقربا اعزا کو تبلیغ و رشد و ہدایت اس طرح کی کہ تاریخ اسلام واقعی آپ کی رسالت کو سلام کرتی ہے کہ ہاں جو گھر سے کامل اکمل مکمل ہو، آپ اسے نہیں کہہ سکتے اپنے گھر کو تو دیکھتے نہیں ہیں، دوسروں کی رہبری کرنے چاہیے. جملہ ہے نا، عمومی طور پر بولتے ہیں. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت اور حضور کی رسالت کی عمومیت. اب اس بات کو سمجھیے کہ جب آقا علیہ السلام سارے جہان کے رسول ہونے کے باوجود آپ کو کہا گیا اپنوں کو ڈرائیے، صرف اپنوں کو. یہ اپنوں کو ڈرانے اور آپ نے واقعتاً ڈرایا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں تشریف لے جاتے تو کسی اور گھر کو کھٹکا نہیں دیتے، علی اور فاطمہ کے گھر کو کھٹکا دیتے تھے. نفسانیت کا ذرا لحاظ کیجیے، محسوس کیجیے. آج بھی کچھ لوگ ایسے لیٹسٹ مسلمان ہیں کہ اگر اذان ہو جائے تو اعتراض کرتے ہیں. اسی لیے تو سونو نگم جیسے لوگوں کو اعتراض کا موقع مل گیا. اعتراض کرتے اتنی آواز سے کیوں اذان ہو رہی ہے؟ نہیں، اس بات کو سمجھیے کہ حضور سارے جہان کی ذمہ داری، سارے جہان کے رسپانسبل، مگر آپ سارے جہان میں گئے نہیں، رہ کر کے سارے جہان کو اپنا بنا لیے. سبحان اللہ. رہ کر کے ایسی تبلیغ کی تاثیر پیش کی کہ آج پوری کائنات میں محمد کے جیسا کوئی بھی ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں. محمد رسول اللہ کی شہرت، آپ کی عظمت، آپ کا تصور شان پوری دنیا میں، یہاں تک کہ کرسچن کا ایک بہت بڑا لکھنے والا ہے، اس نے اپنی کتاب لکھا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، لیکن اس کتاب کے سرے ورق پر سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ کا لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیے کیوں لکھا؟ ان سے پوچھا یار آپ تو عیسائی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے نا، آپ کے نبی ہیں وہ. تو کہا اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا تو میری کتاب مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عیسیٰ سے بھی افضل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ پوزیشن ہے آقا علیہ السلام کی، اور وہ کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے گھروں سے جب اپنوں سے تکلیف کا ماحول قائم ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کی آفاقیت بہت دور تک پہنچتی ہے. میں اپنی جانب اشارہ کرتے کہہ رہا تھا کہ آپ کبھی بھی مجھے ایک خطیب کی حیثیت سے، ایک مقرر کی حیثیت سے، ایک واعظ کی حیثیت سے، ایک پیشہ ور تقریر کرنے والے کی حیثیت سے کبھی نہیں سنیے گا. آپ اپنا سمجھ کر سنیے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. اپنا سمجھ کر سنیے گا تو اثر ہوگا، اٹریکشن پیدا ہوگا، ایک کشش ہوگی کہ نہیں یہ واقعی ہے. آپ صبح شام زندگی دیکھا ہے میری، آپ نے طالب علمی کے زمانے سے لے کر ہر پہلو دیکھا ہے آپ نے، اور دیکھنے کے بعد آپ جب سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. کھلے عام کہہ رہا ہوں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے بے حساب عنایتیں ہیں. بیٹھے لوگ الحمدللہ مدد کرتے ہیں. کیوں؟ ہم مدد کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم دین کی طرف توجہ دیتے ہیں. آپ اللہ کی طرف دھیان دیجئے، اللہ پاک آپ کی طرف دھیان دے، آپ کی طرف توجہ دے گا، آپ کی طرف توجہ فرمائے گا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. آئیے جو ذی الحجہ تو گزر گیا، اسی جمعہ کو بولنا تھا. اب امام صاحب جانے، آئندہ جمعہ سے تکبیر بھی کہنی ہے آپ کو، اور ایسے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہیں آئے تو تکبیر کہیں. میں بار بار کہتا ہوں نبی ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک آپ کو، ہم کو سب کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ سب لوگ ایک مرتبہ زور سے پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مولانا فیض الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ اگر ان کو دراز فرمائے، یاد آ رہے ہیں مجھے، کہتے تھے ہر پریشان کن مرحلے میں، تکلیف کی گھڑی میں اس کو پڑھا کرو، اس کو پڑھا. باہر کارے مشکل تدبیر کو ہم اس طرح کے جملے بولتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
आप अरब की सरजमीन पे आज हज का मौसम, हज हुज्जाज किराम जिनकी किस्मत में होगी इस साल वो पहुँच गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा करे आप भी, हम सब भी, आपकी नस्ल भी खुदा की बारगाह में पहुँचे, नबी की बारगाह में पहुँचे। अल्लाह पाक ला इलाहा इल्लल्लाह काबा मुहम्मद रसूलुल्लाह मदीना दोनों दिखाते हैं सबको, मुकम्मल ईमान हो जाए। अल्लाह पाक आप सबको देखिए, आप इरादा तो कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं इरादा उस शय का नाम है कि आप इरादा करेंगे और मर जाएंगे तो अल्लाह ताला उसका सवाब दे देगा आपको। एक शख्स है जो हाफिज बनना चाहता है, 15 पारा का हाफिज कुरान हो गया और इंतकाल कर गया। जब मैदान महशर में उठा है तो पूरा हाफिज कुरान उठा है, पूरे उनके दोस्त अहबाब कह रहे हैं, माँ बाप तक खुद कह रहे कि ये तो 15 पारे का हाफिज था और इंतकाल कर गया था। तो आवाज आती है गैब से कि मैंने उसकी कब्र में एक खास हाफिज फरिश्ते को रख दिया था याद करवाने के लिए, इसलिए वो पूरा मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। अल्लाहु अकबर। तो कीजिए, अल्लाह के हवाले छोड़िए, आप इरादा कीजिए, सब इरादा कीजिए कि मुझे इंशाअल्लाह जाऊं फिर आऊं मदीना फिर जाऊं, मदीना जाऊं फिर आऊं मदीना फिर जाऊं, तमाम इसी में तमाम हो जाए। हम देखने के बावजूद लगता है बार बार जाए। जानते हैं मक्का जब गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बात ज़िल्हिज्जा की भी है, आगे चलकर कुछ और कहूँगा। मक्का जब गए थे तो रोना चाहते थे तो आंसू नहीं गिरता था, और मदीना में आंसू रोकना चाहते थे रुकता नहीं था। मक्का में क्योंकि मक्का अगर जिस्म है तो मदीना दिल है, मदीना दिल है। आम जगहों में पूरी दुनिया में अगर आप नमाज पढ़ें तो राइट साइड में ये इमाम साहब के राइट में अफजलियत है, इमाम के राइट में अफजलियत है, लेकिन मदीना में लेफ्ट में अफजलियत है। मदीना में लेफ्ट समझ रहे हैं, दाया बाया समझ रहे, दाया सीधा, और उसके बाद जैसे इमाम सब बैठे इधर। क्यों अजमत है? इसलिए कि दिल जो है लेफ्ट में होता है, सब तो दिल है, तो धड़कन है, दिल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खुदा करे आप हम सब जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तसव्वुर कीजिए, इंशाअल्लाह तसव्वुर करेंगे फिर अल्लाह पाक पूरा फरमाएगा। थोड़ी सी आपको एक काम करना, जो मैंने अभी कहा है कि जो फायदा आपको दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे, उसको गोल्डन मौका बोलते हैं, गुड लक कहिए, बेहतरीन जिंदगी है, जो आपकी यहाँ भी सफल हो और अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी सफल। कौन मौत से डरता है? जो तैयारी नहीं की। जैसे हम इम्तिहान से क्यों डरेंगे? हमने तैयारी नहीं किया होगा। और अगर आप ऑल इन ऑल एकदम पढ़े होंगे माशाअल्लाह, तो क्यों डरेंगे आप? क्यों डरेंगे आप? ये है असल हमारी तैयारी का कॉन्सेप्ट। आप हम सबको तैयार हैं यहाँ पर, इसलिए कि इससे छुटकारा नहीं है, जाना है हमको कब्र में, इससे छुटकारा नहीं है, अकेले ही जाना है, सबसे छुटकारा है, इससे छुटकारा नहीं है, अकेले ही जाना है। तो दुनिया में आप कीजिए मेहनत, अल्लाह पाक फरमाता है, लेकिन एक शर्त रखा, इज़ा क़ुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द। अगरचे ये जुमा के हवाले से है, लेकिन इसको आम कर रखें, नमाज पूरी कर लो तब अल्लाह का फजल तलाशो। नमाज पूरी कर लो तब अल्लाह का फजल तलाशो। उल्टा हो गया कि फजल तो तलाश रहे, लेकिन उल्टा कर दिया आपने, तो फिर अल्लाह पाक का करम कैसे होगा? जो अल्लाह ने तरतीब, जो कंडीशन रखा है, वो कंडीशन फॉलो करेंगे तो खालिक का मखलूक पर करम हो। वो खालिक है, आप मखलूक है, निस्बत खल्क उसी आप लिहाज में रखेंगे तो इंशाअल्लाह फिर करम होगा। अब वन साइडेड जिसको आप कहें थोपने की, क्यों नहीं दे रहा है, इतना मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा है, हमको ही सब तकलीफ है, हमको ही सब परेशानी है, तो ये तो आपका शिकवा सिर्फ हो गया। उसने जो कहा है वो आप करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो आप करें, फिर वो अगर नहीं करता फिर आप बोले, और ऐसा बोलने का मौका ही नहीं देगा। जब आप करेंगे तो फिर आप करना शुरू होगा ऑटोमेटिक। ये तो सिस्टम की तरह है, कंप्यूटर की तरह। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह अनकबूत की फर्स्ट आयत करीमा, पारा नंबर 20 की ये फर्स्ट आयत करीमा है। ध्यान दीजिए, अल्लाह पाक फरमाता है, बहुत अहम आयत। मौलवी सब बोली, कारी सब बोली, हाफिज सब बोली, मुफ्ती सब बोली, आप ऐसा नहीं सुनो। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, अलिफ लाम मीम हसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना। क्या लोग इस घमंड में हैं? आप एक साथ से तर्जुमा करें। क्या लोग इस घमंड में हैं अन युतरकू कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अन यक़ूलू आमन्ना सिर्फ इसलिए कि वो मोमिन है।
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیے مسلم، آئیے مومن، میں مومن ہوں. ایمان صرف اس لیے کہ ایمان والا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. دیکھیے ایک دم آسان سمجھ میں آیا کہ منہ زبان میں کیا ہے؟ کیا صرف میں مومن ہوں اتنا کہہ لینے سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا؟ اللہ پاک فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تحقیق کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے ان لوگوں سے پہلے بھی آزمایا ہے اور ان کو بھی آزمائیں گے. قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر آپ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آگے فرماتا کانت لہم جنات الفردوس، بے شک جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید دیکھیں. آپ الحمدللہ عقیدہ بہرحال رکھیں کہ مومن کا یہی ہمارا ایمان ہے، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، ہماری آن ہے. لیکن جب عمر دیا ہے تو عمر اس لیے نہیں دیا کہ آپ صرف آئیے مومن پکے، نہیں، عمر اس لیے دیا ہے کہ ایمان کی شان پیش کیجیے، ایمان کا تقاضا پیش کیجیے. ایک دم اس کی دنیاوی مثال ہے، بچہ پیدا ہو گیا، آپ خالی بچہ بچہ کہیں گے تو کپڑا کب پہنائیں گے اسے، نہلائیں گے کب اسے؟ یہ جو پروسیس بعد کے ہے وہ ہے عمل صالح. آپ کے حساب سے مثال دیے ہیں، آپ اس کو سمجھیے. فار ایگزامپل اس کو بولتے ہیں تو ایسے ایمان والے ہیں الحمدللہ اور اسی بیس پر بخشے جائیں گے الحمدللہ. لیکن جب عمر دی ہے تو اس عمر کا سلسلہ صرف بولنے میں نہیں بلکہ کرنے میں گزرنا چاہیے. کہ ہم مومن ہیں یہ بول نہیں ہونی چاہیے، اس کا ایک پریکٹیکلی پہلو ہے کہ جو تقاضا ایمان ہے اس کو ہم کریں. آپ ذرا غور کیجیے. اب میں جو ایک آیت پیش کرنے جا رہا ہوں معاشرے کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے. وہ آیت کریمہ ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 176 میں، یعنی 176 میں نمبر جو گول میں لکھا ہے نا بیچ میں 176 میں. بڑی اہم آیت ہے. اور دیکھیے آپ ہم سب کیا ہیں، بلکہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ جو بھی مجھے سمجھتے ہوں گے میں کہہ رہا ہوں ایک خواب کی برابر بھی نہیں ہوں. تو آپ تو یہی سوچ رہے ہوں گے جب قاری صاحب مفتی صاحب ایسا بول رہے تھے تو ہماری کیا حیثیت ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال ہے، خواب کے برابر بھی حیثیت نہیں ہماری، نہیں ہے حیثیت. اب کیوں نہیں ہے ذرا غور کیجیے. ہر آن ہر لمحہ ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. اگر نماز ہی کافی ہوتی تو چلے جانا چاہیے نا. لیکن نہیں، کہتے ہیں اللہ جو پڑھا اسے قبول کرنا. اور پھر دائمیت کی دعا کرتے ہیں، کنٹینیوٹی کی دعا کرتے ہیں. یہ کنٹینیوٹی جو آپ کی لائف کی ہے اس بات کو سمجھیے. ہر لمحہ ہر آن آپ جو آیت پیش کر رہا ہوں دھیان دیجیے گا. حضرت نوح کی اولاد میں سے زیادہ دور بھی نہیں ایک نام آتا ہے بلعم بن باعورہ. اس کو یاد رکھیے گا، نہیں یاد ہے تو آپ سمجھیے گا کہ ایک نام ہے جو قرآن پاک میں ہے، تفسیر میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بلعم بن باعورہ، بلعم اتنا تو یاد رکھیں، بلعم عین بلعم. یہ ان کی شان، ان کا لیول، ان کا اسٹیٹس سمجھیے. جو میں نے ابھی کہا کہ خواب کی بھی حیثیت نہیں ہماری، تو اس اعتبار سے بلعم بن باعورہ اگر آپ ہم سب کہیں ان کا لیول فکس کریں تو ایک بات یہ ہوگی کہ ارے یہ تو الیکٹڈ ہے. لیکن جب اللہ پاک جب فکس کرے تو یہ سلیکٹڈ پہلو ہوتا ہے، انتخابی پہلو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. یہ میرے حبیب اس شخص کی کہانی، اس شخص کی خبر بتائیں گے لوگوں کے سامنے، پیش کیجیے. اب اس شخص سے مراد میں نے کہا بلعم بن باعورہ کی خبر پیش کی تھی امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے. الذی آتیناہ آیاتنا، جن کو ہم نے اسم اعظم عطا کیا. اب اسم اعظم کیا ہے؟ ایک لفظ میں آپ کو سمجھا دوں. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یعنی جو ابھی گزر رہا ہے یہ بالکل پریزنٹ ہے، جو گزر گیا ہے وہ پاسٹ ہے، آنے والے کو فیوچر کہیں گے. یہ تینوں زمانہ جو ہوتا ہے، یہ تینوں زمانہ کو بس ایسے ہی بتا دیں اور ایسے ہی سمجھا دیں عطائی طور پر. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان کو عطا تھا. ایسے بڑے ولی تھے. ولی بہت ہوتے ہیں لیکن سب کو اسم اعظم نہیں ہوتا.
کچھ ولی تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، اچھے کی بنیاد پر، بزرگی کی بنیاد پر، نیک عمل کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لیکن کچھ تاثیری ہوتے ہیں کہ اگر وہ بول دیں، اگر وہ دیکھ لیں تو سڈنلی بتا دیں آپ کا پاسٹ فیوچر کیسا ہے، سب کچھ بتا دیں آپ کو. تو اسم اعظم کا علم تھا بلعام بن باورا کے پاس، اسم اعظم کا علم. آپ غور کیجیے، ایک عقیدہ پہلے بتا دیں. نبی جو ہوتا ہے، نبوت جو ہوتی ہے، یہ ایسی عطا ہے کہ کسی کو مل جائے تو پھر چھینی نہیں جاتی، چھینی نہیں جاتی. نبوت نہیں چھینی جاتی، لیکن ولایت چھینی جا سکتی ہے. ولایت چھینی جا سکتی ہے. آپ سمجھیے پوزیشن. ولی بھی اپنی ولایت سے ہاتھ دھو سکتے اور دھوئے ہیں. آپ بولیے جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں. بلعام بن باورا کو اسم اعظم کا علم تھا اور یہ اعلان رب کا اعلان آتیناہو آیاتنا کہ ہم نے ان کو اپنی آیت دی ہے، ہم نے ان کو اسم اعظم عطا کیا ہے. رب کہہ رہا فانسلخ منہا، لیکن اسم اعظم سے، بلکہ اسم اعظم سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے. آپ کے حساب سے چلے بیٹھے. اب وجہ کیا بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے آج کی گفتگو کا ایک دم نچوڑ ہے کہ جس چیز میں دنیا بھی آپ کو مل جائے اور آخرت بھی مل جائے وہ ہے آپ کے لیے بہترین سرمایہ. اور جو صرف دنیا کو، دنیا طلبی میں جو صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور باقی کہتے ہیں ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا، یہ ہے نا نہیں چلے گا. جب عمر دی ہے تو اس کا یوز کرو، توحید کے لیے استعمال کرو، سنت کے لیے استعمال کرو، نیک عمل کے لیے، ورنہ ہے نہیں کہ کچھ نہیں چلے گا. آپ اس نبی کی امت کو جن کا لیبل یہ ہے کہ ایک رات کی نماز 400 سال تک پچھلی امت کے پڑھنے والوں سے بہتر ہے، یہ اسٹیٹس ہے. نہیں چلے گا ایسے. وہ آپ کے ایک عمل کا بڑا مقام ہے تو آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ کے عمل کا لیول سمجھیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں اعظم تھا لیکن اس نے ہاتھ دھو لیا، یعنی میں نے اس سے اس میں اعظم کو چھین لیا. اللہ سے پوچھئے وجہ کیا ہے مولا؟ ولی کی ولایت کیسے چھین لیا؟ ولی کی ولایت کیسے چھین لیا؟ اور ایک اور جملہ کھل کر بولوں، اللہ رسول کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی بزرگ، شیخ، پیر آپ ہرگز مقابلے میں نہ رکھیں. اگر اللہ رسول کے حوالے سے وہ مکمل اور کاربند ہے تو آپ ان سے جڑے رہیں، اور جہاں توحید و رسالت کے خلاف دیکھیں آپ فوراً الگ ہو جائیں. اسی لیے حیا علی الصلاۃ کہے تو آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ جاؤ یا نہ جاؤ، کیونکہ آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں. اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، ہاں جو ریلیٹڈ آف توحید و سنہ ہو، جو اللہ رسول کے حوالے سے جیتے ہو، اور یہ اس سے آپ جڑے رہے تو الحمدللہ. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں ان کے، تو ہوئے ہم ان کے، الحمدللہ. آگے دیکھیے آپ اللہ سے پوچھئے کہ اللہ ولایت کیوں چھینا تو نے، وجہ کیا تھی؟ تو رب خود فرما رہا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بلکہ آپ اس میں ایک جملہ اور ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ بھی جملہ آیت نمبر 175 اور 6 دونوں دیکھیے گا. وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ، پورا واقعہ ہے، میں اشارہ کر دے رہا ہوں کہ نفس کی اتباع میں وہ پڑ گئے، خواہش کی اتباع میں وہ پڑ گئے. 1000 روپے کا آپ کو فون آیا کہ آپ کا 1000 روپیہ ہے، آ جائیں گے لے لیجیے. اور ادھر مؤذن صاحب نے یا السلام کا آپ نے 1000 کے لیے اپنے آپ کو دبا دیا، نماز چھوڑ دی، کہے کام سے. یہ نفسانی خواہش کیا سوچ کر گیا، کیا سوچ کر گیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ رسالے سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ بلعام بن باورا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں وہی اسم اعظم کو یوز کیا، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے مقابلے میں یوز کیا. حضرت موسیٰ توحید والے، ان کی قوم توحید والے، ایمان والے جتنے بھی توحید والے، ان کے خلاف یوز کیا. اور قوم جواب رائے قوم ہے، اس نے یوز کروایا. اور یہ جب مانے نہیں، کیونکہ دیکھے جب فیوچر ہو تو کہنے نہیں ان کے لیے میں نہیں کر سکتا، ان کے لیے میں نہیں کر سکتا، اس میں اعظم مجھے جواب. تو پھر کیا کیا؟ سائڈ سے، نیچے سے. آپ ذرا دیکھیے گا اور معاشرے کا تھوڑا جائزہ لیجیے گا، اپنے نفس کا احتساب کیجیے گا. نیچے سے اتنا ڈونیشن، اتنی رشوت، اتنا سود، اتنا اندر سے 2-3 سوٹکیس لا کر کے دے دیا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی
بابا یہ سب جتنے بھی ان لوگوں کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن حدیث میں نہیں ہے. آپ کے باپ نے کہا, دادا نے کہا, پردادا نے کہا, ہم مانتے چلے آ رہے ہیں بس, ٹھیک ہے یہ اللہ کے ولی ہے, ولی ہے, ولی. لیکن جس کا اظہار قرآن میں ہو وہ تو آتھنٹک ولی ہے نا. قرآن میں ہے ذکر بلعام کا, لیکن آگے فرماتا ہے اللہ کہ اس نے خواہش کی جب اتباع کی, توحید و رسالت سے روگردانی کی, تو سنو اب اس کی پوزیشن فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, یہ گمراہ میں سے ہو گیا. اور لیکن سنو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی بن گئی. اب بتائیں یہ رب کہہ رہا کلب بولے کتا کو, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, کہ اگر وہ کھائے بھی تب بھی زبان نکالتا, نہیں بھی کھائے تب بھی زبان ہی نکالتا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اچھا اس کے بعد جو ہے اب یہیں پر, کیونکہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اس سے ہمیں ملے گا کیا سبق ملے گا, تو اللہ پاک آگے فرماتا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, یہی مثال ان لوگوں کی بھی ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے. اللہ کی آیتیں یعنی اللہ تبارک و توحید و رسالت سے روگردانی کریں. بس آپ ہم سب ایک پوزیشن تو آج سمجھ کر جائیں کہ جب ولی کی ولایت اللہ کی بارگاہ میں دنیاوی خواہش اور نفسانیت نے تباہ کر دیا, تو آپ کس کے لیے لاک ڈاؤن میں آپ نے غیروں کے کہنے کی وجہ سے دکانیں بند کر دیے, اور حی علی الصلاۃ 10 منٹ کے لیے آپ دکان بند کر نہیں آ سکتے. صدیوں سے پکارا جا رہا ہے, آپ نے بند نہیں کیا. غیروں نے کہا بند کر دیا آپ نے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. آپ یہ شکوہ نہ کرنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے دکان بند کرنے کے لیے, گراہک آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کو یہ لاک ڈاؤن نے ایک پوزیشن دیا ہے کہ جب ہم مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ دکان بند کر سکتے ہیں غیروں کے کہنے پر, تو میرا رب صدیوں سے مجھے کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, اور یہی صرف نہیں کہ آؤ نماز کی طرف, بلکہ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. سبحان اللہ. صلاۃ صرف نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ, نہیں, حی علی الفلاح. ارے دکان میں تو تمہیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ آئے گا تو بیچیں گے, لیکن رب جب کہتے آؤ کامیابی کی طرف تو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ ویسا رب ہے جو صرف دیتا ہی ہے. وہ تو نفس سے پاک ہے, کھانے پینے سے پاک ہے, وہ مخلوق کی خواہشات سے پاک ہے, صفات سے پاک ہے. اللہ پاک نے حی علی الصلاۃ بھی کہا, حی علی الفلاح بھی کہا. اب آخری میں 2 بات جو آج ذہن جا کے حوالے سے کہنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ عہد کر لیجیے سنیچر تک کم سے کم خدا کے پاس. یہ کوئی پیری والا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ